یہ نمازی پر برابر نہیں ہو سکتا، ایک روزے دار بے روزے دار کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک عابد گزار بے عابد کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک کلام الہی کی تلاوت کرنے والا اللہ کی برابر سے دور رہنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ نے ہر انسان کا ایک مرتبہ رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے نمائندوں میں بھی اللہ نے وہ مراتب رکھے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا ولی، اپنا فقیہ، اپنا جانشین مت بنا لینا جن میں وہ اہلیت نہ موجود ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے انسان کی آزمائش کو اور انسان کی حقیقت کو یہ بیان کیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو کچھ بھی نہیں جانتے ہو اس مسئلے میں بنا واقف ہو، ان بندوں سے سوال کرو جو صاحب علم، جو صاحب معرفت ہے، اور جب ان سے سوال کرو گے تو سیدھی
یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پریشان ہے، ہر بندہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ حالات ہمارے ٹھیک نہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے حالات ٹھیک کیوں نہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ معاشی حالات ہمارے ٹھیک نہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ حالات کیوں دن بہ دن بدلتے جا رہے ہیں؟ عزیزو یاد رکھیں، پورا دین ایک طرف ہے، پورا دین ایک طرف اور اکیلے ماں باپ ایک طرف۔ میں نے پچھلی مجلس میں بھی آپ سے کہا تھا، اتنا یاد رکھیے گا، ایک بندہ ہے متقی ہے، پرہیزگار، یہ ساری صفتیں اس کے ساتھ اور سماج میں اس کا نام و نشان بھی ہے، لیکن اگر یاد رکھیے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی شفاعت نہیں کروا سکتی۔ بس میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب مزاجی ماں باپ کی اطاعت کے بغیر ہماری شفاعت نہیں ہو سکتی تو اہل بیت کے بغیر شفاعت کیسے ہو؟ جس نے ہمیں پالا ہے، جس نے ہماری پرورش کی ہے، جس نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، انسان کی زندگی کے لیے کیا چاہیے بتائیے آپ؟ ایک انسان کی مکمل زندگی کے لیے کیا چاہیے؟ ہمارے چھٹے ماں حضرت امام مجاہد صاحب راتوں دن محنت کر رہا، لیکن حالات اتنے ناممکن ہیں کہ آج تک ہم نہ سمجھتے۔ ہم غور کریں اس دور سے گزر رہے ہیں، کہاں سے گزر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کی مکمل زندگی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ مولا ماں ہوا حاضر وہ کون سی تین چیزیں کہ جن سے انسان بن سکتا ہے؟ ہم نے فرمایا کہ کم سے کم انسان میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ تین چیزیں اگر انسان میں ہو جائیں تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ یعنی ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، لیکن نہیں فکر ہے تو اس کی ہے کہ جو ہمارے یہاں گناہوں میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے پتہ ہے؟ ماں باپ کتنے بڑے سرمایہ ہیں، علم ہے آپ کو؟ اگر ایک سانس ہو جائے تو یقین جانو کہ دنیا میں ہم سے عزت دار اور بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کے لیے تین چیز کا ضروری ہونا ہے۔ تین چیزیں کون سی؟ کہ انسان کم سے کم اللہ اتنی شہرت دے کہ ہر جمعے میں آنے والا آدمی اگر کئی جمعے میں رہا ہے تو لوگ اس کی تلاش میں جائیں اور اسے ڈھونڈیں کہ یہ بندہ آتا کیوں نہیں، اور کریں نہیں کر رہے آتا کیوں نہیں، کم سے کم اتنی شہرت ہونی چاہیے کہ فلاں نماز میں آنے والا بندہ، فلاں خدمات کرنے والا بندہ، فلاں مسجد میں آنے والا بندہ، یہ آ کیوں نہیں رہا؟ اتنی شہرت ہو، اتنی عزت ہو بندے کہ کم سے کم آمنا سامنا ہو تو دو انگلی کا سلام ہو سکے۔ کسی چیز والا فرماتے ہیں کہ اتنی دولت ہو، اتنی ہو، زیادہ نہیں، اتنی ہو کہ کسی کمزور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ یہ مولا اگر یہ تین چیزیں ہیں یا مثلا یہ تین چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ ایک بندہ ہے جو راتوں دن اللہ کی عبادت کر رہا لیکن یہ تینوں چیزیں نصیب نہیں۔ یہ اللہ ایک بندہ ہے جو راتوں دن اللہ کے گھر میں مصروف ہے لیکن یہ وہ چیزیں نصیب نہیں۔ ایک پروردگار ایک بندہ ہے جو راتوں دن اللہ کے گھر میں مصروف ہے لیکن وہ چیزیں محسوس نہیں ہو رہی۔ ایک پروردگار کی چیزیں کہاں ملیں؟ عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، کہاں ملے گی؟ امام کی بارگاہ میں آیا کہا مولا ماں ہوا حاضر نعمت، یہ نعمت کہاں ملے گی مولا؟
مولا کی تین نعمتیں کہاں ہیں؟ عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، ماں بہادر مولا کہاں ہے مولا؟ تو ظاہر بات امام کے پاس پہنچا تو یقیناً کامل ہوگا نا کہ جواب امام نے، اب امام کے علاوہ کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ امام نے کہا اینا حاضری امہ و اینا حاضر ابو، بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ ہماری زندگی میں گناہ نہیں ماننے جاتے، برا مت مانیے گا۔ اور پلٹ کے زمانہ یہ کہتا، بچے کہتے تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اگر یہ زمانہ اپنے والدین کو پہچان لیتا تو یقین جانو نہ کبھی وہ شہرت کا محتاج ہوتا، نہ کبھی عزت کا محتاج ہوتا، نہ کبھی دولت کا محتاج ہوتا۔ امام نے فرمایا کہ اگر ماں باپ تم سے راضی ہیں، اگر ماں باپ سے تم منسلک ہو تو یقین جانو عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی۔ آج اپنے نفس سے آپ پوچھیں کہ حالات کیا ہیں؟ جنہوں نے ہم کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، لیکن آج حالات کیا ہیں؟ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں، کبھی ہم احساس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کبھی ہم سوچیں بیٹا پوری دنیا کی عبادت ایک طرف، اکیلے یہ ماں باپ کی بندہ معصوم کے پاس آیا کہتا مولا آیا میری عبادت سے آپ مطمئن ہیں؟ مولا آیا آپ میرے عمل سے مطمئن ہیں؟ مولا آیا میں نے حق کے ماں باپ یا حق کے دین یا حق کے اسلام ادا کیا؟ مولا مطمئن ہے؟ امام نے کہا کیا تم نے کیا؟ کہا مولا کوئی پہلو بچا نہیں ہے جو اطاعت والدین نے نہ گزارا ہو۔ امام نے کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ تم یہ سوچ کے آئے ہو کہ پورا حق میں نے ادا کر دیا، ابھی تم نے وہ حق نہیں ادا کیا کہ جو باپ نے تمہاری انگلی پکڑ کے تم کو چلا دیا، ماں نے تمہیں جو اپنے پہلو میں چھڑایا تھا اس کا حق تو تم نے ادا نہیں کیا، دین کا حق کیا ادا کر دیا؟ دولت، شہرت، عزت، معرفت، آج محمد سے بڑا آپ کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج جو عمرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ حج مقبولہ ادا کرے تو ان بزرگوں کا خیال رکھو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کربلا کا ثواب لینا ہے اور اگر چاہتے ہو کہ امام ہم سے ہماری خیریت کے لیے آئے، مسجد سہلا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایسے نجف اشرف یعنی دادا کا زائد، دادا کا مجاور اور پوتے کا زائد، جس نے یہ عمل کیا ہے کہ پروردگار میں نے سنا ہے کہ 40 دن کے بعد ہمارے آخری حجت آخری ملاقات روز جا رہا ہے، قریب ہے مسلم بسیں، ایک دن لیٹ ہو گیا جانے میں، ایک دن لیٹ ہو گیا جانے میں، آخر میں رات میں اکیلے نکلا حرم سے، راستے میں جا رہا تھا، دیکھا سوار آیا، مجھے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن عقیدت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دلوں کی حرکتوں کو سب جانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ ہماری عنایتیں تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ کب کے زمانہ تم نے اس کو پوچھا۔ یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آل محمد کی ولایت میں کہا، اور وہ زمیشن یہی ولایت کا مانے والا، دنیا کی کوئی شے کام نہیں آئی۔ تاریخ میں جملہ لکھا وہ وقت ہی آیا کہ آنے والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ لیکن اچھا لگا ہوگا اس پوچھنے والے کو، کسی کا کہاں جا رہے ہو؟ جہاں جا رہا ہوں وہ پوچھتے نہیں ہیں، دل کی حرکتوں کو جانتے ہیں۔ جہاں جا رہا ہوں ان کی حکومت میرے پورے ساتھ دے گا، اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ بندہ مجھے نہیں پہچانتا لیکن مجھ پر کتنا بڑا ایمان رکھتا۔ یہ بتاؤ اگر جا رہے ہو تو کیا غرض ہے؟ غرض بھی اسے پتا ہے، مقصد بھی اسے پتا ہے، تو ہمارے ہر فعل سے واقف۔ اچھا کیا تم نے کھانے کے لیے سفر کے لیے کوئی چیز رکھی ہے؟
کہا میں یہ پوچھ رہا تو یہ بتایا آج تھوڑی سی مجھے دیر ہو گئی، میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے، میں جدھر سے آ رہا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا نجف سے آ رہا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ کہا مولا کے حرم میں خادم ہوں، نوکر ہوں، غلام۔ کون سے حرم میں؟ کہا شیر خدا کے حرم میں۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ مسجد صحرا کا ارادہ۔ لیٹ کیوں ہوئے؟ کہا لیٹ اس لیے ہو گئے کہ سرکار میرے پاس دو نعمتیں جو پوری زندگی میں میرا سرمایہ ایک تک، وہ دو نعمتیں ایک تک۔ اور کون سی نعمت؟ کا ایک کا نام مال اور دوسرے کا نام باپ۔ اچھا تو پھر کیا پتہ آج مجھے خدمت میں تھوڑی دیر ہو گئی، حالات ایسے نہیں کہ ان کو چھوڑ کے میں باہر نکلتا ہوں۔ جب ان کی خدمت سے فارغ ہوا تب اب جا رہا ہوں میں جسے سہلا۔ آنے والے نے کہا آج کے بعد میں جسے سہلانا آنا، جو ہے آج کے بعد میں جتنے سہلانا آنا۔ آپ ہوتے کون سے روکنے والے؟ میں جانوں، میرا مولا جانے، جہاں سے آ رہا ہوں وہ جانے، جہاں جا رہا ہوں وہ جانے، آپ کون ہوتے ہیں؟ آنے والے نے چہرے سے نقاب پلٹی، جس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے وہ خود اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اب وہ حیرت زدہ ہو کے کہتا ہے اے مولا وہ جانا، ملاقات کرنا، 40 دن پورا ہونا، وہ سارے مرحلے اپنی جگہ ہے، لیکن ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ خود مجھ سے ملنے آئے؟ کیا تم کو پتہ ہی نہیں ہے آج کے بعد میں جتنے سہلا تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے گھر ملنے آؤں گا۔ کہا مولا اتنی بڑی نعمت آپ نے مجھے کیوں دی ہے؟ کہا جس ماں باپ کی عزت تو کر رہا تھا، جن کی خدمت کے لیے دیر ہوئی ہے، ان کی خدمت کرتا جا، امام خود تیرے گھر تیری ملاقات ہوا ہے۔ اصل آپ سوچیے کتنی بڑی نعمت۔ کردار ایسا بناؤ کہ یہاں سے بیٹھ کے سوال کرو تو جواب امام حسین کا کربلا سے ملا۔ میرا اتنا بلند کرو کہ آل محمد یہ کہے کہ یہ میرا چاہنے والا۔ تاریخ کائنات میں ایسے ہی نہیں آج دنیا علی علی کرتی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایک دور ایسا آیا اگر آل محمد کا ہوتے تو نہ جانے ہمارے پاکستان کا ہو جاتے ہمارے سے۔ تو آل محمد کا کرم ہے کہ سر اٹھا کے دنیا میں جی گئے۔ عجیب فلسفہ، ایک بندہ گھر سے نکلا، تھوڑی سی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سب کچھ ہونے کے بعد حالات اتنا خراب ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ یہ کہ جو طریقہ تھا ماں باپ کو پہچانے کو ہم نے نہیں پہچانا۔ ان کو پہچان لو، اللہ خود اپنی معرفت پیدا کرے۔ آج بعض حالات، بعض گھر، بعض سماج، بعض منطقے ہمارے ایسے ہیں کہ بزرگان اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کی بھی نظر میں، اللہ کی بھی نظر میں اگر صاحب کمال بننا ہے، قرآن کے سب سے چھوٹے جملے کا نام ہے، یعنی بہت مشہور چیز ہے، بڑی مشہور ہے، کیوں اللہ نے رکھی پتہ ہے؟ پروردگار تفسیر میں فرماتا ہے کہ جو میں نے کفر رکھا ہے نا، ماں باپ کا بڑھاپا اور بچوں کی جوانی، ان دونوں معیار کو بچانے کے لیے میں نے کفر رکھا۔ دیکھو اگر ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں تو اپنی عقل میں ماں باپ سے گفتگو نہ کرنا، خبردار رہے کہ یہ تمہارے ماں باپ جب اللہ مزاجی ماں باپ کی نافرمانی نہیں برداشت کرتے تو یہ اپنی نافرمانی کیسے برداشت کریں؟ دولت، عزت، شہرت، جو کچھ بھی چاہے وہ سبھی کے دروازے میں رہنے والا ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں جو جملہ لکھا ہے کہ اپنی مرتبہ کا زمانہ ہے، بندہ گھر سے باہر نکلا، اسی بات سے تھوڑی سی مطابق، اس کے بعد صحرا میں آیا، زمین بڑی سما میں پیچھے پیچھے باپ، صحرا میں ایک عرب سے ملاقات ہوئی، کسی بندے کو تم نے دیکھا، کہاں ایک بندے کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کا اثاثہ اس کا
आ गई ज़मीन। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पहले हम पहचाने इस दौर से हम गुजर रहे हैं। करबला यही है, नजफ यही है, सामर्दा यही है, कासमैन यही है। ये खुश है तो यकीन जानो दुनिया में छठे माह फरमाते अगर किसी नौजवान को, किसी बंदे खुदा को तरक्की करते हुए तो मौला फरमाते उसकी नमाजों पे न जाओ, उसकी पे न जाओ, उसके सजदों पे न जाओ, उसके एताअत पे न जाओ, उसके तक़वे पे न जाओ, बड़ा मुत्तकी रहेगा। फिर मौला किसको न जाए, यही तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जवाब फरमाया ये समझ लो इसके माँ बाप इसके खुश हैं जो तमाम इंसानों के दरवाजे अल्लाह ने दिए। आज अपने बुजुर्गों से पूछो कभी ठंडे दिल से कि किस दौर से लोग गुजर रहे हैं, किस हालात से गुजर रहे हैं। अजीजों याद रखो, अगर हमने इन माँ बापों को पहचान लिया तो खुद ब खुद ये तय है कि करबला वाला भी खुश हो जाएगा, करबला वाला भी सलामत हो जाएगा। लेकिन बशर्ते कि हम पहचाने से बहुत होती, पूरे साल मजाज से होती, लेकिन कभी मार फतेह लाए समझे उसके बाद आप जब जमा करो आप देखें एक दौर ऐसा गुजरा, खतमी मर्तबा का ज़माना है और आलम ये है कि मस्जिद नबवी तमाम सहाबा से तमाम उम्मतों से चला गया। एक दौर आया, एक वक्त आया, जुमा मतलब जुमा नमाज एक बंदा आया और आलम ने कहा या रसूलल्लाह आज तक मदीने में आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल और कमालात अगर उनको पहचान लें तो वो खुद ब खुद उनकी इनायत हमारे सामने। कहते हैं कि बंदा आया मेरे पास मस्जिद नबवी में कहता या रसूलल्लाह ऐसा बंदा मैंने आज तक मदीने में नहीं देखा, आज तक ऐसे फर्द हमने मदीने में नहीं देखे। अब क्या हुआ क्या? अजीब वहशी आदमी पैगंबर ने कहा उसे आने दो, तो कोई हाजत लेके आया, कोई मुसीबत लेके आया, या अल्लाह हैबत उसकी ऐसी है कि तुम क्या जानो उसकी हैबत क्या, इसलिए कि सिर्फ तुम इस ज़माने में रहे हो, ज़माना हमसे पूछते, हमसे ज़माना है, हम ज़माने से नहीं है। हमने हर दौर देखा है, हर एक जवाब में हमारे सत्य में ये दुनिया बनी, हम होते हैं अल्लाह का नाम बना। अच्छा आने तो आया, मस्जिद के करीब आया, पैगंबर के पास आया, पैगंबर ने पूछा क्या बात क्यों आए हो? मैंने एक मुश्किल लेके तवज्जो, एक मुश्किल लेके आया। क्या वो मुश्किल क्या है? आप ये देख रहे हैं मेरे हालात, आप मेरा सिर दी, रुसाल से घूम गया, कान से पी गया। क्या ये हुआ क्या है? क्या ये मेरी जुल्मत का नतीजा है? मैंने इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है। और या रसूलल्लाह अपना दौर में बताऊं अगर तो आपको ताज्जुब होगा, दौर का इस दौर का रहने वाला का आदम से 30 साल पहले अल्लाह ने अब पता चला कि शैतान ने जिस ताज़ीमी सत्य का इनकार किया था वो ताज़ीम किसी और की थी। अल्लाह का सत्ता अगर होता तो राजी बातें थे, जगह में आदम का सत्ता नहीं, अल्लाह आदम का सत्ता नहीं करवा रहा था, आलम अरवाह में कोई और था जिससे वो देख रहा, जगह में आदमी सत्ता नहीं तो कर देता, बात खत्म हो जाती। उसने कहा नहीं मैं मुसलमानों की तरह मुनाफिकत की जिंदगी नहीं गुजार सकता, एक मरतबा अल्लाह की बारगाह से इनकार करके निकल जाना बेहतर है कि वो अल्लाह की जिंदगी बेहतर है कि रोज हम जो है अपने आप को जो मुनाफिक कहना है। आप ठीक नहीं बोल आखिर क्या हुआ? अरे हालात इतने खराब होते चले गए, ज़ुल्म तशद्दुद का ये आदम तो सुबह शाम सुबह शाम हम लोगों को परेशान करते। अब फिर क्या हुआ? आया क्या हुआ ये कि एक दिन मेरा हौसला जुल्म करते 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 इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा जब जनाबे आदम के दौर से 30 साल पहले जब अल्लाह ने करती तो उस जमाने में जो जुल्म मेरा आम था, उसके बाद आदम में हुआ कि मैंने मेरे साथ के सामने एक नौजवान बच्चा आया जो जुल्म करने की मेरी आदत थी, मैंने सोचा कि मैं इसको तबाह करूँ। उसके बाद देखा हुआ पैगंबर ने पूछा तो ऐसे मरने हुआ था तो उस नौजवान ने आदम की गिरफ्त से 30 साल पहले उस जवान ने मुझे ये सजा दी है। क्या सजा? कहा ये रस्सी होती है, ये नी बंद होता है, ये खून बंद।
जवान ने मुझे सजा दी। तो कहा मेरे पास क्यों आए हो, आदम के पास क्यों नहीं गए? कहा आदम के पास गया, लेकिन आदमियत आजीज हो गई और ये रस्सी न मुझे। आदम से मैंने पूछा इसका मरना क्या है? क्या मेरे बस का नहीं है कि मसला तुम्हारा नूह की बारगाह में पहुंचे, नूह ने भी हाथ जोड़ दिया, इब्राहिम की बारगाह में आए, इब्राहिम ने भी हाथ जोड़ दिया, ईसा की बारगाह में आए, ईसा की बारगाह में आए, दाऊद की बारगाह में आए, जब एक मरला जनाब सुलेमान की बारगाह में आए तो 10 अदब को जोड़ दो, मैंने जुमला कहा ये नबी अल्लाह ताला इतनी बड़ी संपदा को अदा की। आप इस कायनात के मालिक उनके अजीम परवरदिगार ने आपको अदा की, मेरी ये रस्सी हो, मेरा पीर बंद हो जाए, मेरा खून बंद हो जाए। बंदा कहता है यार मिला, मैंने सारी कोशिशें करते हुए देखा जनाब सुलेमान को, ये रस्सी खुली नहीं। कभी क्या हुआ, कभी हुआ है कि जनाब सुलेमान ने कहा घबराओ नहीं, एक वक्त आएगा कि जब वक्त मोहम्मद तुमसे मुलाकात करेगा और इसका हल उसी के पास होता है, किसी और के पास। यार उस वक्त से आप तक मैं आपके मुंतज़िर था और आज आपके पास आ लोग तुझे देख के परेशान हो गए, लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ है रसूलुल्लाह, ठीक है ऐसे हाल करिए ऐसे, लेकिन यार रसूलुल्लाह चाहता हूँ मजबूर आपको कहाँ जाऊँ, रसूलुल्लाह परेशान मसाइल के हल हैं। अभी वो जब गुफ्तगू करेगा पैगंबर ने सहाबा की तरफ इशारा किया था ये रस्सी जो आपको तो नदी से खोल, रस्सी कौन सी पता है? अरब में अलग कहते हैं घास को, घास की रस्सी, तो ये वो वाली धारी घास की रस्सी थी जो बांधी गई। आदम से 30 साल पहले सलाम करो आले मोहम्मद पर, अगर आले मोहम्मद का होते तो दुनिया काम करती। लेकिन वो वक्त भी आए पैगंबर ने पूछा फिर अल्लाह आदम से लेकर सबसे तक आज तक ये रस्सी और आज तक कोई मेरी मुश्किल का हल नहीं हो सका। अच्छा पैगंबर ने सहाबा की तरफ इशारा किया, कैसी रस्सियाँ खोल दो। लोगों ने बड़े जोर लगाए, सुनना लोगों ने बड़े जोर लगाए कि वो रस्सी खुल जाए, ये सारी ताकत एक तरफ वो अकेली रस्सी, सारी ताकत एक तरफ वो खून का बहना अलग एक तरफ, सारी ताकत एक तरफ वो भी बहना अकेला है, परेशान हो। दूसरों को इशारा किया, तीसरों को इशारा किया, मुसलसल लोग और अपने अपने एतबार से खुलते रहे, रस्सी खुली। एक वक्त वो आया है, जुमला सुनिए, एक वक्त वो आया है कि एक मरतबा पैगंबर उसको देख के जुमला कहते हैं, वो कहता है नबी अल्लाह अब क्या आपकी बारगाह से भी वापस जाऊँ, क्योंकि सबसे तो आपकी रस्सियाँ भगवान और आज तक ये रस्सी नहीं, आखिर ये बताइए किससे खुलेगी। अचानक उसकी नजर मस्जिद के दरवाजे में पड़ी, आदम से 30 साल पहले वो जो उनकी सदा उसे मिली थी, और उसके बाद कहता जिसने उस वक्त बांधा था उसकी उम्र तारीख में 16 साल की है। उसके बाद अचानक अभी से वो हुई थी कि मस्जिद के दरवाजे में देखा वही 16 साल का जवान हुआ। सलाम करो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। एक मरतबा पैगंबर की बारगाह में हाथों को जोड़ के कहता या रसूलल्लाह, रस्सी खुलवाने की जरूरत है, न शिफा की जरूरत है, मैं जहाँ से आया था मुझे वहीं जाने दो। हुआ क्या है? आज मैं मस्जिद के दरवाजे पर उस बंदे को देख रहा हूँ जिसने बांधा था, वो यहाँ कहाँ से आ गया, जिसने मुझे तंबीह की थी वो कहाँ, वो तुम वो दौर था और ये दौर आ जाए। या रसूलल्लाह आप मुझे मजीद किससे घबरा रहा, वो मस्जिद के दरवाजे पर जो 16 साल का जवान खड़ा है, पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा आदा अली इब्न अबी तालिब। सारे मर गए अपनी जगह, लेकिन एक बात समझ में ना आई, जब इसने मुझे सजा दी थी तब भी ये जवान था और आज इसे देखा है तो भी ये जवान है।
دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، علی کی لطف بھری نگاہ ایک طرف. جیسے کہا مولانا علی رسول اللہ کا جانی دیکھ رہے ہو، اس نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا. تو میرے بہت اچھے یا رسول اللہ، اسے پہلے گناہ کا اعتراف کرے. بندے نے کہا یا رسول اللہ میں ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ، سارے مطالب کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایسا گمان کا تصور پیدا ہو رہا ہے کہ میں آل محمد کی نسلوں کا دشمن ہوتا ہے. تو اس کا اثر یہ ہوا آج کا میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. آدھا علی جب نے ابھی لگا کے نہیں ہوتے تو نصیب الدین ابھی کر ہوتا. تو مرتبہ تاریخ ابھی مولا مسکرائے ادھر مولا کے اور صرف ہنسی کی طرف ملتوی ہوئے، ادھر رسی کھل گئی، عید بند ہو گیا. قدموں کی گر کے کہتا ہے یا علی وہ اور لوگوں کے جن کی زندگی 50-60 سال ہوتی ہے، میں نے آدم سے 30 سال پہلے کا نکلتی کرتی ہے. پوری تاریخ اسلام نے دیکھ لیا ہے اگر آپ نہیں ہوں گے نہ میری شفاعت ہو سکتی نہ قوم کی شفاعت ہو سکتی. آپ جیسے نمائندے کا ہونا تاریخ اسلام میں بہت بڑی نعمت کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ خود مولا کے درمیان سے پوچھیں، جس نے پورے اسلام کو زندہ کیا، خود مولا سے پوچھیں تو مولا بتائیں گے آپ کہ تمہاری عبادت کے ماحصل کا نام ماں باپ. رسول اسلام سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے وجود کا نام ماں باپ. آئیے آئے تاریخ سے پوچھیں، آئیے کربلا چل کے پوچھتے ہیں، سامرا چل کے. مولا فرماتے ہیں اگر ہماری ولادت چاہتے ہو، ہماری محبت چاہتے ہو، ہم سے ملنا چاہتے ہو، ہمیں خوشنود رکھنا چاہتے ہو، بوڑھے ماں باپ سے کبھی بد زبانی نہ، ان کو راضی کرو، ہم خود راضی ہو جائیں. ان کو پناہ گاہ بنا دو، اللہ خود تمہاری پناہ گاہ بنا. غیروں کے دروازے پر جانے سے اگر بچنا ہے، توجہ آل محمد کا جملہ ہے، لیکن غیروں کے دروازے پر ذلیل ہونے سے بچنا ہے تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ لو، اللہ تمہیں اس ضلالت سے بچا لے. مولا برکت نہیں ہوگی کہ ماں باپ کے دروازے پر جاؤ. اللہ حلال صاحب نہیں دیتے کہ ماں باپ کے دروازے جاؤ. کہ مولا رزق بولنے کا نہیں دیتا کہ ماں باپ کے پاس جاؤ. جب ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے تو جس نے ماں باپ پہچنوایا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب اللہ ماں باپ کی توہین نہیں برداشت کر سکتا تو اللہ علیہ محمد خدا کی توہین کیسے نہیں برداشت کرتا. دولت، شہرت، عزت، نعمت اور پروان، ساری زندگی کے مسائل صرف ایسے کی جگہ پر تمام ضروریات زندگی کا نام ایسا ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں ماں باپ کی ٹھوکروں میں اتنی محنتوں سے بچوں کو پالے جائیں. جب پڑھتی ہے اور یہی بچہ پکڑ کے کہتا تھا آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ماں باپ کے دل میں کیا ہوتے تھے. میں جانتا ہوں آدم سے محبت ہے، میں جانتا ہوں نوح سے محبت ہے، میں جانتا ہوں ابراہیم سے محبت ہے، میں جانتا ہوں نماز شب سے محبت ہے، میں جانتا ہوں کربلا سے عقیدت ہے، میں جانتا ہوں رسول اللہ سے محبت ہے. اس کے بعد میں کیوں حالات خراب ہے نا سوال. جب مکمل ہے زندگی ہماری تو پھر حالات کیوں خراب. امام نے فرمایا اگر تم اپنے مسائل لے کے میرے پاس آئے ہو آسان نہ جائے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کا مکمل ہو کبھی نام نہ چھوڑنا. چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام
کبھی ماں باپ کو حساب نہ ہوا. دنیا کی سب سے بڑی نعمت تجربہ کر کے دیکھ, تجربہ کر کے دل سے خدا ان کی رضا میں خوش. آپ سوچیں جس ماں باپ کا اتنا احترام شریعت نے بتایا, کبھی اس سجاد سے پوچھا کہ جس کے بابا کے لاشے سے ایسے گزارا گیا, بندہ سوچ نہیں سکتا. ہمارا مسائل تھے, ہم اس طرح پڑھ دیتے ہیں کہ مولا کو کیوں بیٹیاں بٹھائی گئی تھی, مولا کو کیوں کڑیاں بٹھائی گئی تھی. آج ہم تبرکات میں اندر ہی نہیں بیٹھتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے غور کیا مولا سجاد کو جو توق بٹھایا گیا تھا کتنا مسئلہ تھا. مولا سجاد پر جو مظالم ہوئے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اس کا ایک لمحہ بھی نہیں برداشت کرے گا. لیکن کبھی غور کرے گا کہ مظالم کی بھی حد نہیں. مولا سجاد کو جو توق بٹھائے گئے تھے, تو جب ظالموں کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو آیانوں کا بھی تعلیم ہے, لیکن اتنا یاد رکھنا اس توق میں جو مولا سجاد کو بٹھائی گئی تھی اس میں 4 زنجیریں آویزہ کی گئی. یعنی اس کے چاروں طرف زنجیریں بلند تھیں اور اس توق میں باقاعدہ پیکیں نکلی ہوئی تھی. ظالم تازیانہ بعد میں مارتے تھے, پہلے وہ زنجیر کھینچ لیتے تھے اور اس کے بعد میرا بیمار امام تڑپتا تھا, یہ بابا اس جرم کی سزا. تاریخ کہتی کہ لٹا ہوا قافلہ چل رہا اور حالات اتنے ناممکن ہیں. 40 سال میں سیدے سجاد, اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ بلا خون کے آنسو ہوتے تھے. کسی نے علی دور کوئی جو پوچھا تھا کہ مولا سنا ہے تبا ذاکری ہوتے کہ مولا سجاد خون کے آنسو ہوتے تھے, کہ تمہیں شک ہوتا شک نہیں ہوتا آپ, لیکن روایت میں کہا, روایت میں تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ بڑا روایت پڑھ لیں, خطیب کو بلاؤ حسین میں مجلس رکھو. مجلس رکھی گئی, سید سجاد کے مسائل پڑھواؤ. سید سجاد کے مسائل پڑھے گئے, مجلس ختم ہوئی. وہ سفید رومال جزاک اللہ ہوئی مجلس سے سید ساجدین میں ٹکیا کر رہے تھے, انہوں نے وہ رومال اٹھایا. جس نے اعتراض کیا تو اس بندے کو دے دیا, کہا اپنے گھر جا, اسے کھول کے دیکھ لینا, تیرا جواب مل جائے گا. اب جو گھر گیا اس نے کھولا تو دیکھا 2 قطرے تھے جو خون کے تھے. ایک بندہ دوڑ کے کہتا ہے جب نائب امام کا اجازت ہو تو سجاد لے کے سے سوچیں کیا مقام رہا ہے جلال محترم, کس طرح سے گزرے. ان کے سر کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا, بیمار گزر رہا ہے. جب کسی ظالم کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو ظالم زنجیریں کھینچ لیتے ہیں, ادھر کی کیلیں ادھر چبھنے لگتی ہیں. تاریخ کہتی کہ رکا ہوا قافلہ چل رہا تھا. ابن قتیبہ نام کا ایک شخص ہے جو شام کی سرحدوں میں آیا اور آنے کے بعد مسافرت رہے. ایک مسافر خانے میں رکا تھا, باہر نکلا, اپنے بڑوں سے پوچھا کیا مسلمانوں کی کوئی عید ہے؟ کہیں بتائے کوئی عید تو نہیں, کہیں نکالے کیوں بچ رہے ہیں؟ چلو بازار میں دیکھتے ہیں. اب وہ بازار میں آیا اور آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے, ایک نئی کھلا چار ہے جن کے ہاتھوں میں پیروں میں توق ہے, کمر بلندر ہے اور عالم ہے کہ پریشانی کا کیا عالم ہے. کچھ مقدرات عصمت ہیں, کچھ سب ہیں جو لوگ پیدا کرے. ایک مرتبہ بیمار کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے ایک بندے خدا یہ بتاؤ ایک جرم کی سزا تمہیں دی گئی ہے, کہاں سے آ رہے ہو, بڑے پیاسے لگتے ہو, بڑے ہی جو ہے وہ مظلوم لگتے ہو. اتنا اس کا کہنا تھا. امام نے اس کے کان میں جملہ کا ابن عتیبہ زمانہ بھول گیا بھول جائے تو کیسے بھول گیا. وہ کا تماچے مار کے کہتا مولا آپ کون ہے جو میرا نام جانتے ہیں. ابن عتیبہ میں سجاد ہوں, ابن عتیبہ میں حسین کا بیٹا ہوں, ابن عتیبہ میں علی کا پوتا ہوں. اے مولا یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ ظالم تو میں نے کسی باقی کو لے کے جا رہا.
फैला के दी थोड़ी देर के लिए आले मोहम्मद के सरों पे चादरें आई इधर चादर का आना था उधर शबर जाने को लहराया कभी ज़ैनब के पास कभी रुक़ैया के पास कभी उम्मे कुलसूम के पास ज़ैनब की एक आवाज़ आई अलहजा ए अब्बा इसी तरह से चादर मिली थी वो भी सर से उतर गई बस अल्लाह को मकतब कहती है अभी ये काफिला आगे बढ़ा था इब्ने उतैबा से मौलाना का अगर तेरे पास कुछ और पैसे ना होना 1000 दीनार और है इब्ने उतैबा एक काम कर जिनके हाथों में ये लोग रहता है ना इनको जाके ये पैसे दे ताकि ये सरों को लेके आगे बढ़ जाए भीड़ कम हो जाए भीड़ कम हो जाए का वाला खैरियत तो है का भीड़ बढ़ रही है मेरी सकीना कहीं पहुंच न जाए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मक्तल कहती है एक मर्तबा किसी तरह हुई काफिला बाजार शाम में गुजरता हुआ दरबार शाम के करीब पहुंचा है धारी कहती है 15 अज़ाने सज्जाद अल्लाहु अकबर सज्जाद ये बताओ ये काफिला ज़िंदान के बाहर क्यों खड़ा हुआ है दरबार के बाहर क्यों खड़ा हुआ है अली अकबर का लाश आया है सज्जाद खून के आंसू नीर रोए हैं अब्बास के बाजू कलम हुए सज्जाद खून के आंसू नीर रोए हैं ज़ैनब को असीर किया गया सज्जाद खून के आंसू नीर रोए हैं अली अकबर के कलेजे पर लहदा लगा सज्जाद खून के आंसू नीर रोए हैं बाबा को उम्र बाबा के सर को तन से जुदा किया गया सज्जाद खून के आंसू नीर रोए हैं ये अल्लाह दारू खैमों में आग लग गई मेरा सज्जाद आंसू रोता रहा ये अल्लाह दारू कासिम के जनाजे पामाल हुए सज्जाद आंसू रोता रहा लेकिन कौन सा वक्त आया कि जब सज्जाद खून के आंसू रोने लगा ये अल्लाह दारू तमाम मखलूक़ात इंसानी परेशान हो गई ये अल्लाह ये कौन है जो खून के आंसू रो रहा है ये अल्लाह दारू मक्तल कहती है 15 घंटे तक सज्जाद दरबार से बाहर खड़े रहे एक मर्तबा सामने ज़हरा ने पूछा ये मेरा लाल ये बताओ हम क्यों खड़े किए गए हैं ये मेरा लाल ये बताओ हम कब दरबार में जाएंगे आवाज़ आई दरबार अभी सजाया जा ये अल्लाह दारू आपने सब मैंने पढ़ दिया आपने सुन लिया अरे हवासियों मासियों का मजमा है शराबियों का मजमा अल्लाह दारू एक मर्तबा बाजार का दरवाजा खुला दरबार का
آ گئی اور اس کے بعد رات کا سناٹا ہے. اچانک تاریخ کجو نے سنی اچانک والدیام ہے مقدم میں لکھا ہے شاہ غریبہ کا وعدہ جو وعدہ تھا اسے پورا کرنے کے والا ہے. ایک مرتبہ ایک ہی جملہ پوچھا, سنیے بام کیا ہوتا ہے, ایک ہی جملہ پوچھا. ایک سائنس نے بتا میرے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ اس اندھیرے میں اس سناٹے میں اس بیا بام لیے بتا وہ میری ڈاڑی کی کام ہے. جناب حسین نے کہا بابا وہ جو سب کو جھکائے انہوں نے بیٹھی اسے سکینہ کہتے جو نہ نہیں بتا رہی کہ مرتبہ اتنا کہنا تھا مولا مستقیان نے کھپا کیسے گریا کریں گے کیسے ماتم کریں گے مجھے نہیں پتا. تازیانہ مارنا اور ہوتا ہے محبت سے بیٹی کو اٹھانا اور ہوتا ہے. ایک مرتبہ جب پیار سے سکینہ کا احساس ہوا کوئی اٹھا رہا ہے چیخ مار کے کہتی اماں کیا کوئی اپنا آیا اے اماں جب سے میرا بابا مارا گیا ہے اتنی محبت سے کسی نے پیش نہیں آیا کوئی. اے بابا کون ہے وہ, اے اماں بتا کہ معاملہ کیا ہے. مقتل کے لیے بابا کوئی آیا. ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کا سکینہ میں تیرا دادا ہوں. کہا دادا جیسے آپ نے گود میں لیا نا احساس ہو گیا کہ اپنا کون ہوتا ہے پرایا کون. سکینہ کو دادا سے کہو گی نہیں کہا کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے دادا لیکن کہاں سے سناؤں کیا کیا سناؤں. دادا جو مجھ پر بیتی ہے نا شاید وہ آپ بھی نہیں سن پاؤ گے. اے دادا جتنی دروازے سے گزری ہوں برداشت نہیں کر پاؤ. اے دادا جس مصیبت سے گزری ہوں آپ قابل تصور ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لے کے علی نے کہا سکینہ کہاں کہنا چاہتی ہے. دادا شکایت ہے ہر ایک شکوہ سینے بیٹی کیا ہوتی باپ ایک شکوہ اللہ تمہاری بیٹیوں کو آباد رکھے اللہ تمہاری گودوں کو آباد رکھے جب تو کہا دادا شکوہ نہیں شکایت